اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک پچھلی دفعہ کنکلوڈ ہوا تھا 112 نمبر آیت کے اوپر، یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر شیاطین اور انسانوں میں سے، یعنی جنات اور انسانوں میں سے شیاطین انبیاء کرام کے مخالف کھڑے کیے۔ اسی کانٹیکسٹ میں آگے بات چل رہی ہے، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ یہ آزمائش اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ جو لوگ یعنی آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، ان کے دل اس کی طرف، گمراہی کی طرف مائل ہو جائیں۔ وہی میگنیٹ والا حساب ہے، جو لوہے کی چیز ہے میگنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، دوسری چیز الگ ہو جائے گی۔ تو شیاطین کا سلسلہ انسانوں اور جنوں میں اس لیے کیا انبیاء کے مقابلے پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائے کہ کون انبیاء کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور کون شیاطین کی، وَلِيَرْضَوْا، تاکہ وہ اسی کو پسند کریں، گمراہی کے راستے کو، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ وہی گناہ کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں، یعنی الٹیمیٹلی اسی طریقے سے ان کی دنیا تمام ہو جائے اور آخرت میں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کو اپنا منصف تلاش کروں، اپنا حاکم مان لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ وہ ہستی تو وہ ہے جس نے تمہاری طرف ایک مفصل کتاب نازل کی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یعنی جیوز اور کرسچنز، اس نبی کی بعثت سے پہلے جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، پرپزفل۔ فلا تکونن من الممترین، تو دیکھنا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے وہ تمام آڈینس جس تک یہ بات پہنچ رہی ہے ان کو یہ خطاب ہے کہ یہ اگلے انبیاء کہ جو الہامی صحائف تھے، کتابیں تھیں، ان کی پروفیسیز کو پورا کرنے کا ذریعہ یہ کتاب بنی ہے۔ اس میں پریڈکشنز تھی کہ آخری نبی آئیں گے، ان پہ کتاب نازل ہوگی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے ساتھ۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ کون سی بات پوری ہو گئی؟ ایک تو کتاب نازل ہو گئی جو پیش گوئیاں تھیں، دوسرا ہمیشہ یہ رہا ہے انسانی تاریخ میں کہ دو گروہ بن گئے ہیں، ایک انبیاء کے ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ یہ اللہ نے طے کر دیا، یہ دو پارٹیاں قیامت تک رہیں گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر آئیں اور ان کے مخالفین نہ پیدا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کان سے پکڑ کے ہدایت نہیں نہ دینی۔ یہ پچھلی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے تھے، آیت نمبر 112 اسی پہ کنکلوڈ ہوئی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر تیرا رب خود چاہتا نا زبردستی کرنا تو کبھی بھی یہ انسانوں اور جنات میں چھپے ہوئے شیاطین انبیاء کی مخالفت کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پر اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس کے اوپر پچھلی دفعہ ہماری کلاس کنکلوڈ ہوئی تھی۔ اب یہ جو آیت نمبر 116 ہے نا سورۃ الانعام کی، یہ قرآن حکیم میں ایک اہم ترین آیت ہے۔ قرآن حکیم میں جو ٹاپ آف دا لسٹ چند ٹاپکس ہیں، ان میں سے ایک ٹاپک یہ ہے کہ اکثریت ہمیشہ گمراہی پر رہے گی۔ اس کا کلائمیکس میں سمجھتا ہوں وہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے جہنم کے لیے پیدا کی ہے۔ الٹیمیٹلی ان کا انجام
دوزخ ہونے والا ہے، لیکن یہ زبردستی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو عقل دی تھی، دل دیے تھے وہ سوچتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں، عبرت والا دیکھنا۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یعنی دل، عقل، آنکھ، کان، ان کو یوز کر کے حق بات تک نہیں پہنچتے۔ تو اکثریت الٹیمیٹلی جہنم میں جانے والی ہے۔ تو یہ اس کا چھوٹا ورژن ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اکثریت جہنم میں جانے والی ہے تو دنیا میں بھی اکثریت گمراہ لوگوں کی ہوگی۔ آخرت میں جب اکثریت جہنم میں جا رہی ہے تو یقیناً دنیا میں بھی اکثریت اللہ کے راستے سے ہٹی ہوئی ہوگی، اسی لیے آخرت میں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہی جو بوئے گا انسان وہی آگے جا کے کاٹے گا۔ تو اکثریت گمراہی پر ہوگی۔ اب ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، یہ ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو میرے بھائی سب سے زیادہ تو دنیا میں کافر ہیں۔ کافروں میں بھی آسمانی مذاہب کے جو ماننے والے ہیں ان میں سے کرسچنز سٹل ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، 2.25 ارب ہیں جو کھلا شرک کر رہے ہیں جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر۔ تو پھر ان کو حق پہ مان لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اے انسان، اے سننے والے، اے مخاطب، اگر تو پیروی کرے گا زمین پہ بسنے والے اکثریت میں جو لوگ ہیں ان کی، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ کے راستے سے۔ تعداد نہیں دیکھنی، اسی کو میں کہتا ہوں کہ کوانٹٹی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوالٹی اتھینٹسٹی ہے۔ یہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صاحب امت ہیں یا موسیٰ علیہ السلام؟ اس سے پہلے تو انبیاء کرام پہ گنتی کے لوگ ایمان لاتے تھے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ ہے، صرف 78 لوگ ایمان لائے، سینچری بھی پوری نہیں ہوئی، 950 سال۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ایمان لے کے آئی ہیں، بیوی بھی کافرہ، قرآن میں آیا۔ قوم نے کیا اسلام قبول کرنا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں سورۃ العنکبوت میں آیا کہ ایک لوط ان پر ایمان لے کے آیا، یا ان کی فیملی کے لوگ تھے، باقی کوئی ایمان بھی نہیں ان پہ لے کے آیا۔ اور ابراہیم خلیل اللہ، یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو ختم نبوت کا جو منصب ملا اور یہ صاحب امت، ادروائز تو یا اس سے پہلے ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، لیکن وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جب مشکل وقت آیا تو 2 بندے ہی کھڑے ہوئے ہیں جہاد کے لیے، باقیوں نے کہا کہ جی آپ جا کے لڑیں، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں پہ کھڑے ہیں۔ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے، مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے، ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں۔ تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کو ساتھی ملے، جانثار ملے۔ لیکن اس زمانے میں بھی اکثریت نبی علیہ السلام کے مخالفین کی تھی۔ آج تک دنیا میں اکثریت کافروں کی ہے۔ تو اگر ان کی پیروی کرو گے وہ تو تمہیں سیدھے راستے سے بہکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو ان کے دل میں بات آ رہی ہوتی ہے نا اسی کو عقیدہ بناتے ہیں۔ اچھا دل میں کون سی بات آ رہی ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ آپ کے مینٹل ماڈل سیٹ ہو چکے ہیں بچپن میں۔ یعنی وہ غامدی صاحب کی مجھے بات یاد آئی، وہ کہتے ہیں کہ میری سسٹر مجھ سے کہنے لگی ایک دن کہ آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے مزہ سارا خراب کر دیا ہے، کیونکہ پہلے شبرات آتی تھی تو شبرات مناتے تھے، میلاد کا مہینہ آتا تھا تو میلاد، محرم ہے تو اس کی شیرنی، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک بڑی آپ سمجھ لیں مصروف ڈائنامک ریلیجس ایکٹیویٹیز والی لائف تھی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جو مرنے کے اوپر جو سرمنیز ہیں وہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو گمان کا نام لوگوں نے دین رکھ لیا ہوا ہے، اکثریت گمان کی پیروی کرتی ہے۔ اسی کو وہ صوفیاء کے ہاں وجدان کہتے ہیں، نہیں میرا دل نہیں مانتا، میرا وجدان،
تو لوگوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو دین کا نام دے دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ بڑے الائن ہوئے ہیں. جیسے ہی روٹین کے ہٹ کے کوئی بات سنتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ نہیں. آپ ہندوؤں سے پوچھیں، ان کو مندروں میں جا کے بڑا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے. آپ مسلمانوں سے پوچھیں، مزارات پہ جا کے ان کو بڑا سکون فیل ہوتا ہے. وہ سکون اس چیز کا نام رکھا ہوا ہے جو ذہنی کیفیت ہے ان کی. وہ اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں ہے. جس طرح ایک شخص اس کا پسندیدہ کھانا اس کے سامنے لا کے رکھا جائے خوشبو والا، اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اور زہر کا آپ کو پتا ٹیسٹ بھی نہیں آتا، وہ تو کھانے کے بعد جب وہ کام ڈالتا ہے تو پتہ چلتا ہے. تو آپ لاگ اسے بتائیں. اور اب اگر وہ اپنی اس خوشبو کی پیروی کرے جو اسے اچھی لگ رہی ہے اور بھوک کو مٹانے کی کوشش کرے تو مارا جائے گا. لیکن جان کے خطرے میں کوئی شخص یہ رسک نہیں لیتا. ایون اسے پتہ چل جائے نا تو اس کی بھوک ہی مر جائے گی. لیکن ایمان کے معاملات میں اگر کوئی کہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ جو آپ نے عقیدہ رکھا ہوا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. یہ آپ نے دیکھا فرق. جان کے خطرے میں کسی کا مشورہ مان لیں گے. میں تو بلکہ اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو بڑے بڑے اولیاء اکرام، بڑے بڑے علماء، داڑھیوں والے، خوبصورت نورانی شکلوں والے کسی دعوت پہ مدعو کریں، اور ایک کلین شیو بد عقیدہ، ایون سب سے زیادہ منحوس ترین آدمی جس کو آپ سمجھتے رہو عقیدے میں، وہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دے کہ یہ جو علماء ہیں نا، انہوں نے آپ کو دھوکے سے بلایا ہے، یہ تو اس میں زہر انہوں نے شامل کیا ہوا ہے آپ کی دعوت میں، یہ آپ سے آپ کی چیزیں زیانا چاہتے ہیں. آپ کو وہ کان میں بات کرنے والے کی نہ داڑھی نظر آئے گی، کسی تو داڑھی بھی کوئی نہیں ہے، اس کا تو عقیدہ بھی خراب ہے. آپ کو فوراً فکر لگ جائے گی. وہ کعبے کے چھت پہ بھی کھڑے ہو کے قسمیں کھائے نا مولوی، تب بھی آپ نے ان کی بات نہیں مانی. ان کا ٹھیک کہہ رہے ہو تسی، پر میں نہیں یہ کھانا. دین کے بارے میں آپ قرآن دکھا دیں، بخاری دکھا دیں، مسلم دکھا دیں، تو یہ کہتے ہیں یہ سارے پاگل ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ یہ خود گمراہی کے اوپر تلے ہوئے ہیں. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا اِن یتبعون الا الظن، یہ تو پیروی نہیں کر رہے مگر گمان کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ تو نہیں مگر تخمینے لگا رہے ہیں، اٹکل پچو. وہ آپ دیکھیں کیسے اٹکل پچو لگاتے ہیں. اچھا جی یہ ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. جی ٹیلی فون 10,000 کلومیٹر دور بھی آپ کریں تو وہ سن لیتا ہے، تو اولیاء اللہ نہیں سن سکتے؟ دیکھیں پرندے اڑ سکتے ہیں، اللہ کا ولی نہیں اڑ سکتا. اڈو اسی پڑھے ہیں تو اڈو سے مان لیں گے نہیں. وہ پہلے اڑتے ہوتے سن، ہوں تو پر کٹے گئے نے. انجینئر صاحب دی ویڈیوز نے پر کٹ دیتے ہیں، تو وڈا بزرگ تو وہ ہے نا جنہیں پر کٹ دیتے ہیں. تو ایسے ہو سکتا ہے، کرو نا پھر مانیں گے نا. بغیر کیے تو ہم نے نہیں ماننا جب تک آپ پریکٹیکلی کچھ کر کے نہیں بتائیں گے. ایک وہ قصہ ہے بلقیس پکڑا ہوا ہے، وہ تخت بلقیس. بھائی وہ تو غائب ہوا، وہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد بھی کچھ غائب کرو نا. یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز غائب کرو، ہم بھی آپ کو مانیں. آپ بھی جانشین ہو اس آصف بن برخیہ کے، تو ہم مانیں گے. کچھ کر کے بھی دکھاؤ نا. خالی بغیر کیتے اس طرح تو نہیں ہوگا نا کہ آپ مثال کسی اور کی دیں اور اپنے بزرگوں کو ثابت کریں. وہ کچھ کریں گے تو ہم پھر مانیں گے نا. کر کے بتائیں، تخمینے لگاتے ہیں. اچھا اس میں جو یہ بات آئی نا کہ اکثریت زمین پہ گمراہ لوگوں کی ہے، وہ تمہیں بہکا دیں گے. لہٰذا یہ جو تھیم ہے لوگوں میں مشہور ہے کہ جی ہم تعداد میں زیادہ ہیں. آپ حنفیوں کے پاس چلے جائیں، وہ کہیں گے دیکھیں جی دنیا میں 80% مسلمان یا 85% مسلمان سنی ہیں، ان میں سے بھی 70% سے زیادہ حنفی ہیں. لہٰذا حق پہ ہونا یہ دلیل ہو گئی کہ زیادہ جو ہے وہ حق پہ ہیں. اچھا بریلویوں سے پوچھیں تو وہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے وہ تعداد میں زیادہ ہی ہیں. تو ایران میں چلے جائیں گے شیعہ تعداد میں زیادہ ہوں گے. بنگلہ دیش میں دیوبندی تعداد میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. افغانستان میں بھی سارے فرقے موجود ہیں. ابھی اگلے دنوں ایک ویڈیو آئی ہے کہ وہ ایک مولوی افغانستان میں وہ میلاد کے اوپر وہ کہہ رہا ہے جی اہل حدیث تو کافر ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ واجب القتل ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر فرقہ ہر جگہ موجود ہے، تعداد کوئی دلیل نہیں ہے.
ورنہ تو پیغمبروں کے ساتھ ہمیشہ تھوڑے لوگ رہے. اچھا اب یہ آیات تو ان کے خلاف ہے نا, تو یہ پلی پتہ کہاں سے لیتے ہیں؟ احادیث سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جماعت کو لازم پکڑ لینا, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور سواد اعظم, وہ کہتے ہیں جی بڑی جماعت, سواد اعظم. ویسے تو یہ روایت ہی کمزور ہے سواد اعظم والی. چلیں جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے, وہ المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اس جماعت سے مراد کسی فرقے کی جماعت, کسی عقیدے والے کی جماعت, کسی فرقے کا نام نہیں ہے, اجماع امت ہے. اور اجماع امت یہ ہوتا ہے کہ پوری امت کسی عقیدے کے اوپر اکٹھی ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جائیں یا اکثریت کو ڈنڈے کے زور پہ کوئی بات منوا لیں اور وہ بات حق پہ ہو جائے گی, اس طرح نہیں ہوگا. اور دوسرا, اعظم کے معنی تعداد میں زیادہ نہیں ہونا, عظمت والا بھی تو ہو سکتا ہے. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی ابن کعب کو فرمایا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم سورت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی بھی تعریف کی کہ تم نے یہ صحیح بات کی. لیکن لینتھ کے اعتبار سے تو آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت سورۃ البقرہ میں موجود ہے جو وہ لین دین کے معاملے کے لیے کہ لکھ لیا کرو. تو اعظم کا معنی تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا مسجد سے نکلتے ہوئے. وہ صحابی نے آ کے نبی علیہ السلام کو ہاتھ تھام لیا, کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کرے. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, یعنی سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے, ٹاپ آف دا لسٹ سورت ہے. تو اگر تعداد کی بات ہوتی تو سورۃ البقرہ سب سے بڑی سورت ہونی چاہیے تھی, عظمت والی, اپنے مضامین کی گہرائی کے اعتبار سے. اور دیکھیں یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر. یہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جو آپ نے ہر رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے. سورہ اخلاص سے بھی اوپر ہے یہ. سورہ اخلاص میں تو صرف توحید بیان ہوئی ہے, اس میں تو توحید بھی آ گئی, رسالت بھی آ گئی, آخرت بھی آ گئی, دعا بھی آ گئی, سب کچھ آ گیا. اسے فاتحہ کہا گیا, قرآن کا مقدمہ. فاتحۃ الکتاب قرآن کھولنے والی, قرآن کی چابی. ام القرآن بھی آیا بخاری مسلم میں, قرآن کی ماں, قرآن کی جڑ. یعنی یہ وہ صورت ہے جو جڑ ہے, اس میں سے ساری شاخیں, پوری صورتیں اسی میں سے نکل رہی ہیں. کیونکہ انہی تین عقائد کے گرد سب کچھ الہامی تعلیمات گھومتی ہیں نا, عقیدہ توحید, آخرت اور رسالت اس کے اندر ہی موجود ہے. تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ یہ اعظم سے مراد عظمت والا ہے. چاہے صحابہ کرام کے زمانے میں کافر زیادہ تھے لیکن ان کا گروہ عظمت والا گروہ تھا.